رات کے پچھلے پہر حویلی کا کمرہ گہرے سناٹے اور اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسرا خاموشی سے بیڈ پر رکھے سوٹ کیس میں کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ عدت کے دن 4 دن پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اور کل صبح اس کی ماں باپ اسے اس کے 1.5 سال کے چھوٹے سے بیٹے ہادی کو لینے آ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی جہاں ماضی کی ہر تلخ یاد اسے دبوچنے کو دوڑتی تھی۔ اس نے کپڑوں کا آخری جوڑا بھی سوٹ کیس میں رکھا اور بھاری دل کے ساتھ زپ بند کر دی۔ ابھی اس نے گہری سانس لی ہی تھی کہ کمرے کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کے ساتھ سر اندر داخل ہوئے۔ بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ سکینہ بیگم کے لہجے میں غیر معمولی نرمی تھی۔ تم اپنے ماں باپ کو منع کر دو، وہ یہاں نہ آئیں، ہم اپنے پوتے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسرا نے نظریں اٹھا کر سکینہ بیگم کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ و طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس وقت اندھی اور بہری بن جاتی تھی جب ان کا مرحوم بیٹا قاسم یعنی اسرا کا شوہر اس پر تشدد کرتا تھا۔ اسرا کے جسم پر پڑنے والے نیل دیکھ کر بھی سکینہ بیگم بس یہی کہتی تھی کہ میاں بیوی کے معاملے میں ہم نہیں پڑتے۔ جن لوگوں نے شوہر کے ہوتے اس کی چیخیں نہیں سنی، شوہر کے مرنے کے بعد وہ اس کے بیٹے کی محبت کا ڈرامہ رچا رہے تھے۔ اس گھر نے اسے سوائے زہریلی یادوں اور آنسوؤں کے کچھ نہیں دیا تھا۔ سوری اماں بھی، مجھے جانا ہی ہوگا، میں یہاں کس حق سے رہوں گی؟ میرا جو آپ سے رشتہ تھا وہ تو قاسم کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے۔ معاشرہ بھی باتیں کرے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جاسم کی ہونے والی بیوی نے کل ہی مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ میں جاسم کو اپنی اداؤں میں پھنسا دوں گی۔ ایسی گھٹیا باتیں سننے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں رکنا چاہیے؟ اسرا کا لہجہ حتمی اور اس کا ایک ایک لفظ حقیقت کا آئینہ تھا جس نے سکینہ بیگم اور ان کے شوہر کو بے زبان کر دیا، اور ان کے پاس صفائی میں کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ دونوں مایوس اور خاموش قدموں سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے جہاں جاسم پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے جاسم نے ان کے چہروں پر پہلی مایوسی بھانپ لی۔ کیا ہوا؟ بھابھی نے کیا فیصلہ؟ مایوس لگ رہے ہیں، مطلب وہ نہیں مانی؟ جاسم نے بے چینی سے پوچھا۔ جواد صاحب نے اسے ساری گفتگو سنائی، اور جب جاسم کی منگیتر نے کل اسرا سے جو بات کہی تھی اس کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر فوراً ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ فریہ نے یہ بات کہی تھی اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں اماں بھی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کیا بتاتے؟ ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا، پہلے ہی ہم لوگ پریشان ہیں، سکینہ بیگم نے بے بسی سے جواب دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جواد صاحب نے جاسم کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولے، میرے پاس ایک تجویز ہے اسے یہاں رکھنے کے لیے، تم مجھ سے نکاح کر لو، ہمارا پوتا بھی ہم سے دور نہیں جائے گا اور کسی کی زبان بھی نہیں کھلے گی۔ جاسم خاموشی سے سنتا رہا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ان کے گھر کے لیے قاسم کی وفات بہت بڑا صدمہ تھی، اور اب ہادی کو اس گھر سے دور لے جانا خاندان کے لیے اس سے بھی بڑا صدمہ ہو سکتا تھا، لیکن اسے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی تھا اپنے خاندان کے وارث کو یہیں پر رکھنے کے لیے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی تجویز کو قبول کرتے اسرا سے نکاح کے لیے ہاں بول دی۔ کچھ ہی دیر میں اسرا کے ماں باپ حویلی پہنچ گئے۔ ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کسی کے چہرے پر اطمینان نہیں تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ جو بات ہونے جا رہی ہے وہ معمولی نہیں۔ بات چیت کے دوران اسرا کے سسر جواد صاحب نے اس کے والد جمیل صاحب سے کہا، ہم اسرا کو اپنے گھر سے رخصت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرا کی شادی اپنے دوسرے بیٹے جاسم سے کروا دیں۔ اسرا کے ماں باپ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے، لیکن پھر ان کے دل میں اپنی بیٹی کے مستقبل کی حفاظت کی آس جاگ اٹھی۔ ایک بے آسرا بیوہ بیٹی اور اس کے چھوٹے بچے کے لیے اس سے بہتر سہارا کیا ہو سکتا تھا؟ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن جیسی یہ بات اسرا کے کانوں تک پہنچی اس کا وجود غصے اور بے یقینی سے کانپ اٹھا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور ہر بات میرے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اسرا نے دو ٹوک اور سخت لہجے میں انکار کیا اور اپنا ہینڈ بیگ اور ہادی کا سامان لینے کے لیے تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بیبی بیگ اٹھانے لگی، پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جاسم اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیوں انکار کیا نکاح سے آپ نے؟ جاسم نے غصے سے غراتے ہوئے پوچھا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا چاہتا ہوں؟ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، خبردار، دور رہو،
دیور ہو میرے، بھابھی ہوں میں تمہاری، جا کر اپنی منگیتر سے شادی کرو۔ اسرا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں خوف اور غصے کا طوفان تھا۔ جاسم نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے بولا، شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی اسرا، کیونکہ ہادی کو میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس خاندان کا خون ہے اور اس کی خاطر آپ کو یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ اسرا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر جاسم کی گرفت اسرا کی کلائی پر لوہے کی مانند مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور ضد کی آگ دہک رہی تھی، جس نے اسرا کو اندر تک کپ کپا کے رکھ دیا۔ تم نے اپنی حد پار کرے ہو جاسم، چھوڑو میرا ہاتھ اور جاؤ یہاں سے۔ تمہاری منگیتر نے اگر ہمیں اس طرح دیکھ لیا نا تو وہ ہنگامہ برپا کر دے گی۔ اسرا نے اپنی کلائی چرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا، اسے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن میں اس وقت آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے نکاح نہیں کیا تو آئندہ میں آپ سے ہادی کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ آپ چاہنے کے باوجود اسے کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ جاسم نے غصے سے حتمی لہجے میں کہا اور پھر بیڈ پر کھیلتے ہوئے 1.5 سال کے ہادی کو گود میں اٹھا لیا۔ اسرا کی روح تک کانپ گئی۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ جاسم، تم ایسے نہیں کر سکتے۔ تمہارے بھائی نے زبردستی شادی کر کے میری زندگی برباد کی تھی اور اب تم میری زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی، بھائی نے جو بھی کیا تھا وہ ان کا عمل تھا، مگر میں جب جو کروں گا یہ میرا عمل ہے۔ میں بھائی جیسا بالکل نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں اگر زبردستی شادی کر رہا ہوں تو اپنے شوق کے لیے نہیں کر رہا، آپ کے بچے کے لیے کر رہا ہوں، ہمارے خاندان کے وارث کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ ایک بار بھی اس بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ کیا آپ کے ماں باپ آپ کے بچے کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اور میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ہمارے خاندان کا وارث کسی دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے۔ چپ چاپ جوڑا بدلیے اور سفید لباس کو اتار کر سرخ لباس پہنیے۔ میں کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کو بلاتا ہوں اور ہمارا نکاح ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ اس نے سخت اور غصے بھرے لہجے میں کہا اور ہادی کو گود میں لیے باہر چلا گیا۔ اسرا وہیں زمین پر بیٹھ کر روتی سسکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا اس کی زندگی ایک بار پھر اسی مقام پہ لا کھڑی ہوئی تھی جہاں اس کی مرضی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ کمرے کے سناٹے میں اس کا ذہن آج سے 3 سال پہلے کے ماضی میں الجھتا چلا گیا اور پھر وہ تلخ یادیں ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہونے لگی، جنہیں وہ اب اپنے دل کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دینا چاہتی تھی۔ یہ 3 سال پہلے کی بات تھی جب قاسم چودھری نے اسے پہلی بار گاؤں کے ایک میلے میں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اس پر فدا ہو گیا تھا اور اس نے فوراً اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا، لیکن اسرا نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس کے اپنی پھپھو زاد کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ لیکن قاسم چودھری جیسا مغرور انسان انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ جس دن اسرا کی شادی تھی قاسم چودھری نے وہاں آ کر زبردست ہنگامہ برپا کر دیا، خوشیوں کے ماحول میں بدحواسی پھیلا دی اور اسے زبردستی اپنی بیوی بنا کر اسے حویلی میں لے آیا۔ حویلی آنے کے بعد اسرا کے لیے دکھ کم نہ ہوئے۔ قاسم ہمیشہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اسرا بھی اپنے پھوپھی زاد سے محبت کرتی ہے اور اسی لیے وہ اسے پسند نہیں کرتی، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ قاسم حد سے زیادہ مغرور، شکی اور خود پسند انسان تھا اور یہی بات اسرا کو بری لگتی تھی۔ اسی وجہ سے اسرا پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ جب وہ چیختا چلاتا تو ساری حویلی تماشا دیکھتی، مگر کوئی بھی اسے چھڑوانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ اسرا کو کمرے میں قید کر کے رکھتا، اس کے اپنے ماں باپ سے ملنے پر سخت پابندیاں لگا دیتا، حتیٰ کہ اس کی ماں کی بیماری کے دوران بھی اس نے اسرا کو گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ یہی طعنے دیتا کہ وہ اپنے حساب کا منگیتر سے ملنے کا بہانہ بنا رہی ہے۔ اسرا کے لیے وہ عالیشان حویلی ایک بھیانک قید خانہ بن چکی تھی جہاں وہ دن رات سسکتی رہتی اور اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر پریگننسی کے دنوں میں قاسم کا رویہ کس حد تک بدلا اور وہ اسرا کا کچھ تھوڑا بہت دھیان رکھنے لگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسرا نے خوشیوں کے کچھ پل اور سکون کا ساتھ چکھا ہی تھا۔ ہادی ابھی 1 سال 2 ماہ کا یوبا تھا کہ قاسم ایک دردناک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا۔ عدت کے دن گزرنے کے بعد اسرا اب اس قید خانے سے نکل کر اپنے گھر جانے والی تھی۔ اس کا پورا ارادہ تھا کہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دے گی، اس کے لیے جیے گی اور اب شاید خود کے لیے بھی جینا سیکھے گی۔ اس کی پڑھائی، اس کا سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ اس کے شادی کے بعد پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر قاسم چودھری نے اسے حویلی میں قیدی کی طرح رکھا تھا۔
وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس پر کسی اور کی نظر پڑے یا وہ کسی کھلی فضا میں آزادانہ سانس بھی لے سکے۔ اب اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ اب کھل کر سانس لے سکے گی، اپنے ادھورے خواب پورے کر سکے گی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر سکے گی۔ لیکن حویلی کی انہیں گھٹن زدہ فضاؤں میں ایک بار پھر اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دینے کا نیا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اسرا نے بے بسی سے بیڈ پر پڑے سرخ جوڑے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ پھر اس نے چپ چاپ وہ سرخ جوڑا زیب تن کر لیا جو اس کے نازک بدن کو آگ کے مانند جلساتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنے معصوم بچے کی خاطر یہ زہر کا کڑوا خون پی ہی لیا تھا۔ اس کی قسمت میں شاید کبھی راحت لکھی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی مرد کی سچی محبت۔ ایجاب و قبول کے بعد اس کے ماں باپ اسے روتے ہوئے دعائیں دے کر واپس چلے گئے۔ وہ کسی بے جان پتھر کی مورت کی طرح وہیں بیٹھی تھی۔ سکینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے محبت سے گلے لگایا، مگر اس کے احساسات جیسے برف کی طرح جم چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جاسم دھار سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو۔ آپ ہمارے روم میں کیوں نہیں آئی؟ وہ اندر آتا غرایا جب 1.5 سالہ ہادی کو فیڈ کرواتے وہ فوراً خود کو ڈھانپتے اسے گھورنے لگی۔ شرم نہیں آپ میں؟ سیدھا منہ اٹھا کے اندر چلائے۔ تو شوہر ہوں آپ کا، حق ہے میرا، جب چاہے آ سکتا ہوں۔ بھولے مت بھابھی ہوں آپ کی، بھابھی نہیں بیوی ہے اب میری، اس نے غصے اور حکم کے انداز میں کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور ہاں تم نے زبردستی تو نکاح کر لیا، لیکن اب تمہاری جو میں تھوڑی بہت عزت کرتی تھی نا وہ بھی نہیں کرتی، نہ ہی میں اس نکاح کو تسلیم کرتی اور نہ ہی تمہیں دل سے شوہر باندھتی ہوں۔ میں نے سب صرف اپنے بیٹے کی خاطر کیا۔ اسرا نے غصے سے پھٹ پڑتے ہوئے کہا۔ جاسم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کی چٹانیں سینے سے جا رکھی۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر میں شوہر ہوں آپ کا اور مجھے یہ بات منوانا اچھے سے آتا ہے۔ چلیے ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ، اس نے اسرا کا بازو سختی سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور فریہ غصے سے بھرپور انداز میں اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ فریہ نے سام کی طرح پھنکارتے ہوئے پاس آ کر کہا۔ جاسم نے غیر محسوس انداز میں اسرا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے۔ اسرا کے لبوں پر ایک تلخ و طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ خاموشی سے جاسم سے کہہ رہی ہو، اب بتاؤ دوست کو جواب۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں جاسم، مجھے پتا تھا یہ عورت اپنے حسن کے جال میں تمہیں ضرور پھنسائے گی، اور دیکھو اس نے وہی کر دکھایا نا، ذرا شرم نہیں آتی اپنی دیور کے ساتھ؟ فریہ زہر اگل رہی تھی۔ شٹ اپ فریہ، جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ جاسم اس کی بات کو کاٹتے ہوئے شیر کی طرح دھار کر بولا۔ فریہ نے بے یقینی اور صدمے سے اسے دیکھا۔ بعد میں کیوں بات کرو گے، ابھی کرو نا، تم اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ بیوی ہے یہ میری، ابھی کچھ ہی دیر پہلے میرا اور اس کا نکاح ہوا ہے، بس، یا اور کچھ سننا بھی ہے؟ جاسم نے نہایت تلخ اور رتمی لہجے میں کہا۔ فریہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتا جاسم، تم تو مجھے پسند کرتے تھے نا، پھر یہ سب؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ عورت ہمارے بیچ میں کیسے آ گئی؟ مجھے پتا تھا یہ گھٹیا عورت تمہیں پھنسا لے گی۔ فریہ بے رب بولتی جا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ جاسم چودھری کی بیوی ہے، اور اگر اس کے لیے آئندہ اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ جاسم نے خوفناک حد تک پھنکار کے کہا۔ پہلی بار اس نے چون کر اس شخص کی طرف دیکھا جو اس وقت ایک مضبوط ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑا تھا۔ فریہ اپنے آنسو نہ ضبط کر سکی اور روتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اب آپ کیا میرا منہ دیکھ رہی ہیں؟ چلیے سامان اٹھائیے اور میرے کمرے میں چلیں، جاسم نے بیزاری سے کہا۔ اسرا تل ملا کے رہ گئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور جاسم کے ہاتھوں میں پٹک کر خود ہادی کو اٹھائے تل ملاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جاسم کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سامان اٹھائے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی جاسم پرسکون سانس خارج کرتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اسرا بستر پر ہادی کو اپنے ساتھ لیٹائے سلا رہی تھی۔ جاسم خاموشی سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ آپ کو یہاں میرے ساتھ بیڈ پر نہیں لیٹنا چاہیے، آپ جائیے یہاں سے، اسرا جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے آپ سن کر جاسم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ مگر میں تو تمہارے ساتھ ہی سونا چاہتا ہوں، بیوی ہو تم میری۔ وہ سارے تکلفات مٹاتا ہوا ایک دم آپ سے تم پر آ گیا۔ اسرا حیرانگی اور بے یقینی سے پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس رشتے میں بھی بڑھا اور عمر بھی تم سے بڑھا، تو اب آپ کا تکلف کیوں کرنا؟ جاسم نے لاپرواہی سے کندھے چکا کر کہا۔
تو وہ محض بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر ہادی کو سلاتے سلاتے اسرا کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ جاسم اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اس میں چہرہ ٹکائے نیند دراز پہلی بار اتنی قربت اور فرصت سے اسرا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی معصومیت بھی تھی اور ایک گہرا اضطراب بھی۔ دل نہ جانے کیوں اس کی قربت کا چاہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ تمام فاصلے مٹا کر اس پر اپنا حق جتا دے، مگر وہ اسے مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چھوٹی سی لڑکی نے اس حویلی میں آ کر بہت دکھ سہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ صرف خوف دیکھا تھا۔ پھر جاسم کے ذہن میں ماضی کا ایک اور منظر گھوم گیا۔ اسے یاد تھا کہ آج سے 3.25 سال پہلے جب وہ لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تھا تو حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کسی کی رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ بھاگ کر اندر آیا تو اس کا بڑا بھائی قاسم اپنی نئی حویلی بیوی یعنی اسرا کو بری طرح دکوپ کر رہا تھا۔ جاسم نے فوراً آگے بڑھ کر قاسم کو روکا تھا۔ پاگل ہو گئے آپ؟ کیا کریں؟ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ اس طرح سرعام اس کا تماشا بنا رہے ہیں، اس نے غصے سے پھنکار کر کہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں سکینہ بیگم کو بھی بہت کچھ سنایا تھا، مگر انہوں نے لاپرواہی سے گویا ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا تھا، ارے بیٹا، میں میاں بیوی کے معاملے میں پڑتی نہیں ہوں۔ اب یہ ان دونوں کی اپنی پسند کی شادی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لڑتے مرتے رہیں میری طرف سے۔ سکینہ بیگم کی اس بات پر وہ شدید افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک عورت ہو کر آپ دوسری عورت کا دکھ نہیں سمجھ رہی اماں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی بار قاسم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر قاسم حد سے زیادہ ڈھیٹ تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی اسرا کی پریگننسی کی خوشخبری ملی تو قاسم نے خود کو اس پر تشدد کرنے سے روک لیا تھا۔ تاہم وہ پھر بھی اسے حویلی میں قیدی کی طرح رکھتا تھا۔ بار پھر چاہے بند ہو گئی، لیکن اس کی زبان کے زہریلے تیر اسرا کو اس قدر غائل کرتے تھے کہ وہ لڑکی کبھی ہنس نہ سکی۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ اس کے آنسو سوکھے ہوں۔ جب بھی جاسم نے اسے دیکھا ہمیشہ چپکے سے روتے ہوئے ہی پایا۔ آج جاسم کو اس بات کا شدید ملال تھا کہ وہ خود بھی اس مظلوم لڑکی کے آنسوؤں کی وجہ بنا ہے، مگر اس نے نکاح قبول کرتے وقت اپنے دل میں پختہ ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اب اپنی وجہ سے کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتا اور دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا اور پھر اپنے اندر کے جذبات سے لڑتے لڑتے آخرکار سو گیا۔ اگلے دن صبح جب جاسم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نہ ہادی موجود تھا اور نہ ہی اسرا۔ وہ چند لمحے خالی بیڈ کو دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر وہ جیسے باہر نکلا اور اپنے دھیان میں الماری کی طرف بڑھ کر کپڑے نکالنے لگا، اسی وہ سامان ہاتھ میں لیے پلٹتی ہوئی اسرا اسے جا ٹکرائی۔ اچانک ٹکر سے اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کے گرنے والی تھی کہ جاسم نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی کمر کی گرد ڈال کر اسے سنبھال لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک پل کے لیے جیسا دونوں کے دھڑکنیں تھم سی گئی۔ اسرا دم سادے ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جاسم کی قربت اسے اس قدر اچانک محسوس ہوئی کہ چند لمحوں کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اگلی لمحے جیسے اسے اپنی حالت کا احساس ہوا، وہ ہڑبڑا کر جلدی سے پیچھے ہوئی اور سرخ چہرے کے ساتھ اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا کیا؟ جاسم نے اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا تو اسرا بری طرح سٹپٹا گئی۔ نہیں تو کچھ ہونا تھا کیا؟ وہ خود پر قابو پاتے منہ بنا کر بولی۔ جاسم نے اس کے چہرے پر پہلی جھجک کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلی لمحے اس کی نظر اسرا کے لباس پر پڑی۔ اس نے تنقیدی انداز میں کہا، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ اسرا نے حیرانگی سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ لائٹ بلو کلر کی لانگ شرٹ جس کے ساتھ ہم رنگ ٹائٹ سی اور اس نے شانوں پر دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اچھا خاصا تو ہے، اس نے الجھن سے پوچھا۔ یہ تمہیں لگتا ہے؟ ذرا سی بھی چوائس اچھی نہیں ہے تمہاری، جاسم نے منہ بنا کر کہا۔ اسرا نے فوراً تلخی سے جواب دیا، اتنا خود پر مان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری چوائس اچھی نہیں ہے، آپ کے بھائی کی چوائس تھی۔ جملہ کہتے اس کے لہجے میں ماضی کی تلخی واپس آ گئی، مگر نہ جانے کیوں قاسم کا نام سنتے جاسم کے دل میں ایک دم جلن سی جاگی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، بس یہ تو پھر بہت بکواس ہے، آئندہ سے تم یہ کپڑے نہیں پہنو گی، ملازمہ کو دے دو اور تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، ہم لوگ بازار جا رہے ہیں اور تمہاری اور ہادی کی ڈھیروں شاپنگ کریں گے۔ اس نے بات ختم کرتے ہی زمین پر بیٹھے ہادی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے گدگدانے لگا۔ ہادی کی معصوم ہنسی کمرے میں گونجی تو اسرا چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر جھجکتے ہوئے بولی، مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟
اماں بھی تو کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں عورتیں شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی۔ جاسم نے ہادی کو گود میں اٹھاتے ہوئے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ ان کی فکر مت کرو، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ تم بس جلدی سے تھوڑا فریش ہو جاؤ اور عارضی طور پر کچھ تھوڑا سا بہتر پہن لو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ اس طرح حیرانگی سے محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ واقعی اس پورے گھر میں سب سے مختلف تھا، من موجی سا، جو شاید حد سے زیادہ ضدی اور اس کے لیے جیسے کسی کی مرضی اعتراض زیادہ معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ اسرا نے ایک ہلکا سا سر جھٹکا اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسرا نے بلیک کلر کی خوبصورت فراق پہنی جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی، ساتھ سلور کلر کا خصہ پہنا اور چادر اچھی طرح اوڑھا لی۔ ہادی کو گود میں اٹھایا۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو جاسم کی نظر بے اختیار اس پر جا ٹھہری۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے نقاب لٹنا ہی بھول گیا۔ اسرا نے اس کی نظریں محسوس کی تو فوراً نظریں جھکا لی۔ جاسم نے خود کو سنبھالتے بس اتنا کہا، چلو، مگر گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، کالا رنگ تم پر کافی سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ سوٹ اتنا خاص نہیں ہے۔ اسرا نے حیرانگی سے اس سر پھرے انسان کو دیکھا جس کی کوئی کل سیدھی ہی نہیں تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے لباس میں تنقید کر رہا تھا اور اب تعریف بھی کر رہا تھا، مگر اگلے لمحے وہ سر جھٹک کر گاڑی کھڑکی سے باہر کے نظاروں میں کھو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر پہنچ چکے تھے اور اسرا پہلی بار شہر کی ان رونقوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں، بلند عمارتیں اور ہر طرف پھیلی چہل پہل اسے کسی دوسری دنیا کا منظر لگ رہی تھی۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتنا شوق ہوا کرتا تھا شہر آنے کا، مگر نہ تو اسے کبھی آگے بڑھنے کی یہاں آنے دیا گیا تھا اور نہ ہی کبھی قاسم اسے شہر لایا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اس شور و روشنی اور آزادی کے احساس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں کسوٹ بھی تھی کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید وہ بہت پہلے یہ سب دیکھ چکی ہوتی۔ مال کے اندر داخل ہوتی اس طرح کی آنکھیں وہاں کی جگمگاہٹ، اونچی اونچی دکانوں اور خوبصورت ڈسپلے دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ہادی کو گود میں سنبھالے کچاتی ہوئی جاسم کے پیچھے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسی دنیا میں آ گئی ہو جسے صرف دور سے دیکھنے کی اجازت تھی۔ ایک بڑی عالیشان برانڈڈ شاپ کے سامنے پہنچ کر جاسم رکا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آیا۔ سیلز گرل نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور کپڑوں کی نئی کلیکشن کی طرف اشارہ کیا۔ جاسم نے بے فکری سے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور اسرا کی طرف دیکھ کر کہا، اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور اپنے لیے جو پسند آئے اٹھا لو۔ اسرا نے ایک نظر سامنے لٹکے کپڑوں پر ڈالی جن کی تراش خراش رنگوں اور نفاست نے انہیں حیران کر دیا۔ پھر جھجک کر بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی دیکھ لیں۔ جاسم نے فوراً شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ واہ، پہلے تو بڑی باتیں بنا رہی تھی کہ بھائی کی چوائس تھی، اب اپنی باری آئی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، پھر چند لمحے اسے دیکھ کر مسکرایا، ٹھیک ہے پھر، اب میں جو پسند کروں گا وہی تمہیں پہننا پڑے گا، نو آرگومنٹ۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا، مگر اس کے پاس اس پر بحث کرنے کی نہ ہمت تھی اور نہ ہی کوئی خاص وجہ۔ جاسم نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس دیکھنا شروع کیا اور چند ہی منٹوں میں 5-6 بہترین، دلکش و نفاست سے کڑے ہوئے سوٹس الگ نکال کر سیلز کو دے دیا۔ جاؤ ٹرائل روم میں جا کر ایک ایک کر کے پہن کر دکھاؤ مجھے۔ جاسم نے ہادی کو اپنی گود میں لیتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کو یہاں پہن کر دکھاؤں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اسرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شوہر ہوں تمہارا، اور ویسے بھی مجھے دیکھنا ہے کہ تم پر کون سا رنگ کھلتا ہے۔ چپ جاؤ اندر، جاسم نے آنکھ دباتے ہوئے روب سے کہا۔ اسرا تل ملا کر رہ گئی، مگر جاسم کی سکتی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے خاموشی سے ڈریسز اٹھا کر ٹرائل روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہلا سوٹ پہن کر باہر نکلی اور وہ لائٹ پنک کلر کا فراک نما سوٹ تھا جس پر تلے کا باریک کام ہوا تھا۔ میں شرماتے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے جاسم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ جاسم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اپنی ٹائی کی نوک کو انگلی سے ڈھیلا کرتے ہوئے آنکھیں سکیڑی اور ہاتھ سے نو کا اشارہ کرتے ہوئے منہ بنا کر بولا، ہٹاؤ اسے، اس میں تم بالکل چھوٹی بچی لگ رہی ہو، اور ویسے بھی پنک رنگ تم پر پھیکا لگ رہا ہے، بدل کر آ۔ اسرا نے اسے گھور کر دیکھا اور پیر پٹکتی واپس اندر چلی گئی۔ دوسری بار وہ اولیو گرین رنگ کی لمبی قمیض اور شرارہ پہن کر باہر آئی۔ ڈریس کی فٹنگ بالکل پرفیکٹ تھی اور اسرا کی گوری رنگت پر وہ رنگ خوب جچ رہا تھا۔
اسرا نے آس بھری نگاہوں سے جاسم کو دیکھا، جیسے خاموشی سے پوچھ رہی ہو اب بولوں۔ جاسم نے اپنی ٹھوری پر ہاتھ رکھا، اپنے ہینڈسم چہرے پر سوچ وچار والے تاثرات لائے اور پھر شہادت کی انگلی کو ہوا میں گول گول گھما کر اشارہ کیا۔ ذرا گھوم کر دکھا۔ اسرا نے مجبوراً ہلکا سا چکر کاٹا۔ جاسم نے انگوٹھے سے اوکے کا نشانہ بنایا، پھر ہاتھ سے تھوڑا سا اور بہتر کا اشارہ کرتے بولا، برا نہیں ہے پر وہ بات نہیں ہے، اگلا ٹرائی کرو۔ اسرا نے غصے سے پاؤں پٹکا۔ آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ جاسم نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے مائی ڈیئر وائف، شاپنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پتہ تو چلے کہ جاسم چودھری کی بیوی مختلف رنگوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ تیسری بار جب وہ واٹر میلن ریڈ اور گولڈن کمبینیشن کا ایک شاہانہ سوٹ پہن کر باہر نکلی تو رائل روم کا دروازہ کھلتے ہی جاسم کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ ایک پل کو جیسے پلک چپکنا ہی بھول گیا۔ سرخ و سنہری رنگ نے اسرا کے چہرے کی نرمی اور گوری رنگت کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ اسرا اس کی اتنی گہری نگاہوں سے گھبرا گئی۔ اس نے دوبارہ جاسم کی طرف دیکھا تو اب بھی خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یہ بھی بیکار ہے کیا؟ میں بدل آؤں؟ اسرا نے سر پٹا کر پوچھا۔ جاسم نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا۔ اسرا ہچکچاتی ہوئی 2 قدم آگے بڑھی۔ جاسم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوپٹے کا کونا جو تھوڑا الجھا ہوا تھا بڑے آرام سے سیدھا کیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے فینٹاسٹک کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس میں تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں یہ تمہیں ہاری تعریف میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ اسرا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس کی زبان سے نکلی تعریف اور اس کا دل مو لینے والا انداز اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ آپ بہت برے ہیں جاسم، کہیں بھی کچھ بھی بولتے ہیں۔ اسرا نے جنیب کے نگاہیں چکا لیں اور جلدی سے ٹرائل روم کی طرف بھاگی۔ جاسم کی دھیمی اور دلکش ہنسی پورے شو روم میں گونج گئی۔ اس نے سیج گل کو بلا کر نہ صرف تینوں سوٹس بلکہ مزید چند خوبصورت کپڑے اور ہادی کے لیے ڈھیروں کھلونے اور کپڑے پیک کرنے کا حکم دیا۔ آج پہلی بار اسرا کو محسوس ہوا تھا کہ زندگی میں کسی مرد کا احساس صرف خوف اور قید کا نام نہیں بلکہ توجہ اور چاہت کا احساس بھی دے سکتا ہے۔ شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں شہر کے ایک بہترین ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ وہ دونوں کھانا کھا ہی رہتے کہ تبھی ان کی میز کے پاس آ کر کوئی رک گیا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے فریحہ کھڑی تھی۔ بہت خوب، میرے ساتھ بے وفائی کرنے کے بعد تم یہاں انجوائے کرتے پھر رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی ملال نہیں ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ فریحہ نے غصے سے تلملا کر کہا۔ جاسم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح پبلک پلیس میں کس طرح بات کر رہی ہو؟ ہم بعد میں بات کریں گے، میں اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں، سو پلیز۔ ہاں، صرف تمہاری تو عزت ہے، میری تو کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے نا۔ مجھ سے منگنی کی، میرے ساتھ وقت گزارا اور پھر اپنی اس بیوہ بھابھی کی زلفوں کے اسیر ہو کر اس کے دیوانے بن کر اسے شادی کر بیٹھے۔ صحیح ہے میڈم، تمہارا تو کام ہی شاید مردوں کو پسانا ہے۔ فریحہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں کہ میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی بکواس میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس وقت یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں اپنا آپ کھو بیٹھوں گا۔ جاسم دھار اٹھا۔ ہاں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہی کر سکتے ہو تم لوگ۔ تمہارے لیے تو عورت صرف ایک کھلونا ہے نا، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اور مجھے تو حیرت ان جیسی عورتوں پر ہوتی ہے کہ کس طرح ایک مرد کو بھول کر دوسرے کا ہاتھ تھام لیتی ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہے جاسم کہ تم نے ایک استعمال شدہ عورت کو اپنی زندگی میں شامل کیا، یعنی تم نے ہیرا چھوڑ کر کوئلہ چن لیا۔ تو مبارک ہو، تم اسی کی قابل ہو۔ تم جیسے مرد ایسے ہی استعمال شدہ عورتوں کو ڈیزرو کرتے ہیں، فریحہ نے ظاہر آلود لہجے میں کہا۔ پھر فریحہ زہر اگل کر ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکل گئی۔ جاسم نے مٹھیاں بھینچ کر 2-3 گہرے سانس بھرے اور اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے سامنے دیکھا تو اسرا چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ حد ہوتی ہے تم عورتوں کی، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی یار، سارا موڈ سپوائل کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو، گھر جا کر کھانا کھائیں گے، جاسم نے ناگواری سے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اسے وہیں چھوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسرا چپ چاپ روتے ہوئے ہادی کو لے کر اس کے پیچھے پورا راستہ وہ سسکتی رہی اور جاسم تنا ہوا احساس کے ساتھ گاڑی چلاتا رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے اسرا کو اتارا اور خود گاڑی لے کر زن سے چلا گیا۔ ذرا شاپنگ بیگ ملازمہ کے حوالے کر کے ہادی کو اٹھائے اندر آئی تو سکینہ بیگم اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ جاسم نے کچھ کہا ہے؟ اسرا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے نم لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہادی کو سلاتی بھی وہ خود بھی سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
جاسم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس وقت وہ واپس لوٹا، مگر تب تک اسرا سو چکی تھی۔ جاسم چلتا اس کے پاس آیا تو فریحہ کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ایسا کیسے سو سکتا ہوں میں؟ وہ تو پاگل عورت ہے، اس نے کچھ بھی بول دیا اور میں نے اسے دل پر لے لیا اور اس نے اسرا کو بھی رلایا۔ جاسم کے دل میں ایک ملال سا اتر آیا۔ اسرا کے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتا ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کسی کا نرم و ملائم ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکا ہوا تھا۔ اسے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسرا کھڑی تھی۔ جاسم آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف جانا تھا، بہت عرصہ ہو گیا ہے، کبھی گئی نہیں ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر آپ لے جائیں گے مجھے تھوڑی دیر کے لیے؟ اسرا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جانا، جاسم نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے آج ایک کلائنٹ سے ملنا تھا جس کے لیے شہر جانا تھا، اسی لیے اس نے انکار کیا اور تیار ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے اسرا اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ میں تو ایسے خواہ دل میں خوش فہمیاں پالنے لگی تھی۔ صحیح تو کہا تھا فریحہ نے، میں ایک استعمال شدہ عورت ہوں اور شاید جاسم کو اب اس بات کا احساس ہو گیا، اسی چیز کا پچھتاوا ہوگا اسے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی، پھر اس نے بیگ میں 2-3 سوٹ رکھے اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ شام کو جاسم جب گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا تھا، ورنہ ہادی لاؤنج میں شور مچا رہا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، ہادی اور اسرا کہاں ہیں؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ سکینہ بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ تم سے پوچھ کر ہی تو گئی ہے وہ۔ اس نے کہا کہ تم سے پوچھ لیا ہے، وہ میکے جا رہے ہیں 2-3 دن رہنے کے لیے۔ سکینہ بیگم کی بات پر ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب 2-3 دن کے لیے؟ اس نے مجھ سے 2-3 دن کی بات تو کی ہی نہیں، اس نے کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ وہ 2-3 دن کے لیے چلی گئی؟ ایسے کیسے کر سکتی ہے یار؟ اس نے غصے سے کہا۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، پہلی بار وہ رہنے گئی ہے۔ قاسم تو اسے حویلی سے کبھی باہر جانے نہیں دیا، اگر ماں باپ سے ملوانا بھی ہوتا تھا تو خود جا کر 10-15 منٹ میں ملوا کر واپس لے آتا تھا۔ اب تم اس سے کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مجھے اپنی باتوں کا احساس ہے، اب میں مزید اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے سکتی۔ سکینہ بیگم نے اسے سمجھا۔ جاسم محض اپنی ماں کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں آیا تو کمرہ ویران نظر آ رہا تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ صرف 2 دن میں ہی وہ اس کے لیے اتنی لازمی ہو گئی تھی کہ اسے اس کے بغیر نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی رات کو بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، کبھی سگریٹ سلگا کر کش لیتا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اوپر سے اسرا کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ اس نے اسے موبائل کیوں نہیں دلایا۔ صبح ہوتے ہوئے اس کے میکے روانہ ہو گیا جو دوسرے گاؤں میں تھا۔ وہاں پہنچا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ جاسم کو دیکھ کر اسرا کے گھر والوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ جمیل صاحب اور ساجدہ بیگم نے جلدی سے ناشتے کا انتظام کیا۔ اس کا کوئی سالہ پنکھا لگا رہا تھا تو کوئی کولر چلا رہا تھا۔ اسے وہاں پذیرائی دی جا رہی تھی جو گاؤں میں اقدامات کو ملتی ہے۔ بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بیٹی کو رہنے کی اجازت دے دی، جمیل صاحب نے عاجزی سے کہا تو جاسم دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اسرا کو ساتھ واپس لے جانے کا جو ارادہ بنا کر آیا تھا اس نے ترک کر دیا۔ وہ جب چاہے جتنی مرضی دیر رہ سکتی ہے، میں تو بس ہادی سے اداس ہوا تھا تو سوچا جاتے جاتے اسے دیکھ لوں۔ جاسم نے گود میں بیٹھے ہادی کو چومتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ تو بہت اچھا کیا، آج دوپہر کا کھانا کھا کر ہی جائے گا۔ اسرا کی ماں نے کہا۔ جی ضرور اماں جی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ اسرا بیٹا ان کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ اپنی ماں کے حکم پر اسرا بنا کسی چون چرا کے اسے کمرے میں آ گئی۔ اسے وہاں پلنگ پر بٹھانے کے بعد جیسے باہر جانے لگی، جاسم نے ایک دم اس کا بازو کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا اور جارحانہ انداز میں اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اسرا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کس کی اجازت سے تم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا؟ جاسم نے دانت پیس کر کہا۔ اسرا آنکھیں چپک کر اپنے آنسو اندر دھکیلنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو آپ کا خون یعنی ہادی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنی منگیتر سے شادی کر لیجیے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجبوری کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہے ہیں اور وہ مجبوری ہادی ہے۔ میں اب آپ کو مزید مجبور نہیں کروں گی۔ آپ کو اپنی خوشی کے ساتھ جینے کا پورا حق ہے۔ مجھ جیسی استعمال شدہ عورت آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور لہجہ نرم تھا۔ جاسم کا دل چاہا کہ ایک رکھ کر اس کے تھپڑ مار دیں۔ تو شادی کروانا چاہتی ہو میری؟ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر چلو نا، گھر جا کر بات کرتے ہیں، شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ میری شادی کی تیاریاں تم ہی کرو گی نا؟ جاسم نے تنزن کہا۔ پھر کچھ توقف کر کے اس کے
زد چہرے کو دیکھا، بلکہ میری دلہن کے لیے کپڑے پسند کرنا، اس کے نکاح کا جوڑا، مہندی کی تیاریاں، سارا کچھ۔ کیا خیال ہے دنیا کی پہلی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کی شادی کروائے گی؟ تیاریاں کرو بس، کل ہی میں شہر سے ڈیزائنر کو بلوا لیتا ہوں، کپڑے سلیکٹ کروا لو اور جلدی فریحہ بھی یہاں آ جائے گی، پھر شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی اور بس پھر میری شادی اور تمہاری آزادی۔ فکر مت کرو، تمہارے بیٹے سے تمہیں الگ نہیں کروں گا، ایک نوکرانی کی طرح میرے گھر میں رہ لینا، کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا اور اسرا آنکھیں چپک کر اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کی باتیں کیل کی طرح دل میں کیوں چبھ رہی تھی۔ قاسم کی باتوں پر بھی دکھ ہوتا تھا، مگر وہ دکھ کبھی سے چبھن جیسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے جاسم کی باتیں اتنی بری کیوں لگ رہی تھیں۔ میں 2 دن رہ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد آ جاؤں گی، پھر آپ کی شاپنگ کروا دوں گی، اسرا نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں بالکل، رہو، تمہارے ماں باپ ہیں، تم رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جاسم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پھر وہ 2 دن جو اسرا وہاں رہی، جاسم روز وہاں آتا رہا، کئی گھنٹے وہاں بیٹھ کر اسرا کے گھر والوں سے گپ شپ لگاتا۔ اس کے ماں باپ اور بھائی سب جاسم کے رویے سے بہت متاثر تھے۔ آج وہ حویلی واپس آ گئی تھی، حالانکہ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ واپس جا کر اسے جاسم کی شادیاں کی تیاریاں کرنی تھیں۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اگلے دن کی شام حویلی کے در و دیوار پر اداسی کا گہرا رنگ جمع ہوا تھا۔ جب جاسم دفتر کے تھکا دینے والے کاموں سے نبٹ کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ اسرا جو کونے میں بیڈ پر بیٹھی ہادی کے کپڑے تہہ لگا رہی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھایا۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اسے نہایت جھجکتے ہوئے آواز کی لرزش کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ جاسم نے اپنی گہری سے آنکھیں سپیٹ کر اس کے سراپا کو احاطہ کیا، جو اس وقت بھی حیا اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے لیس تھا۔ ہاں بولو، اس کا لہجہ مختصر اور گمبھیر تھا۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ شادی رکھنی ہے، تو اس کی تیاریاں فریحہ کے گھر والوں سے کب بات کرنی ہے؟ اس نے بامشکل الفاظ کو زبان دی۔ یہ سننا تھا کہ جاسم کے ماتھے پر انگنے شکنے ابھرے، اس کے ضبط کا بندھن جیسے یکدم ٹوٹ گیا۔ اس نے گہرا وحشیانہ سانس لیا، پھر تیر کی طرح آگے بڑھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسرا کی کلائی دبوچ سے اپنے مقابل کھڑا کرتے ہی اس کی کمر میں بازو مال گیا۔ کیا اتنا اکتا چکی ہو مجھ سے جو اتنی جلدی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ وہ ایک لفظ دانتوں کے درمیان چبا چبا کر بولا۔ اس کا لہجہ غصے اور تپش سے دہک رہا تھا۔ اس کی گرم تیز سانسیں اسرا کے چہرے اور گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ اسرا نے خوفزدہ ہنی کی طرح تھوک نکلا اور بے اختیار اپنی نگاہیں چرا لی۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ اتنی جلدی ہے مجھ سے آزادی پانے کی؟ میری قربت بہت بری لگتی ہے کیا تمہیں؟ اب کی بات جاسم نے اپنا ایک ہاتھ اس کی نازک گردن کے پیچھے ڈالا اور ہنوز اس سے ادمہر کر سحر انگیز انداز میں پوچھا، جیسے اس کے منہ سے آج ہر سچ اگلوانے کے در پہ تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں صرف آپ کی خوشی چاہتی ہوں جاسم، آپ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس نے نگاہیں چراتے بہت دھیمے مگر پرنم لہجے سے کہا۔ سچ بولو اسرا، کیونکہ جو سچ بولتے ہیں نگاہیں نہیں چراتے۔ کیا تم واقعی میری خوشی چاہتی ہو؟ جاسم کی آواز اب دھیمی اور گمبھیر ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اسرا کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں میں جکڑے اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اسرا کے لیے ان گہری جلسا دینے والی آنکھوں کا سامنا کرنا ناممکن تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی پلکوں کی گھنی جالر گرا لی۔ یہ معصومانہ مزاحمت جاسم کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا کی۔ وہ بے اختیار بند آنکھوں پہ جھکا اور باری باری دونوں پلکوں پہ اپنے گرم لب رکھ کر اسے ساکت کر گیا۔ اسرا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جاسم کی شرٹ کو کندھوں سے دبوچے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جاسم کی گستاخیاں دھیرے دھیرے حدیں پار کر رہی تھیں اور اسرا پر ایک عجیب لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شخص آج اس کی سانسوں کی روانی ہی روک دے گا۔ جب اس کی گستاخیاں اس سے بڑھنے لگیں تو وہ تڑک کر اس کے حصار سے نکلنے لگی، مگر جاسم نے اسے مزید کھینچ کر اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا اور اس پر مزید جھک گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ چھوڑیے مجھے، آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے چٹانی سینے پر اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ جمائے روحانسی ہو کر بولی۔ میری خوشی کی بات کی تھی نا تم نے، تو اب اس میں خوشی کو پورا کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ میری خوشی فریحہ میں نہیں اسرا، میری خوشی تو تمہارے اس نازک مخملی وجود کو تسخیر کرنے میں ہے، تمہارے اس لمس سے اپنی برسوں کی تشنگی مٹانے میں ہے۔ سپرد کرو اپنے وجود کو میرے، تاکہ میں اپنی خوشی کو مکمل کر سکوں۔ کرو گی؟ جاسم نے پوچھا اور اس کا لہجہ مدہوش کن حد تک گمبھیر تھا۔ اس کی انگلیوں کا دباؤ اسرا کی کمر پر مزید بڑھ گیا۔ اسرا کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل اب سینے کا قید خانہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔
اس نے اپنے اندر کی آخری طاقت مجتمع کی اور بامشکل اسے پیچھے صوفے پر دھکیلتے ہوئے اسے کافی دور کھڑی ہوتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جاسم صوفے پر سیدھے ہو کر بیٹھتے، سینے پر بازو لپیٹے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، انتہائی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لرزتے کامتے نازک وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے مسلسل گھورنے پہ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل اسی طرح صاحب سطح نگاہوں سے تکتا رہا، پھر دوبارہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا دوبارہ اس کی طرف آنے لگا۔ اس طرح گھبرا کر پیچھے کی طرف قدم لینے لگے، یہاں تک کہ اس کی پشت وارڈروب سے جا ٹکرائی۔ جاسم نے اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس میں مزید چپ کیا۔ بہت بڑی جھوٹی ہو تم، کہتی ہو کہ تم میری خوشی چاہتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بھی میری ساری خوشیوں کی دشمن ہو یار۔ اپنے شوہر کی خواہش پر اس طرح بند کون باندھتا ہے؟ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، مگر تم انہیں روندی ہی جا رہی ہو۔ بہت ظالم ہو تم۔ جاسم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، مگر اس کا لہجہ آخر میں بھاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک دم اس سے پہلے کہ سنبھل پاتی، جاسم جھکا اس گلابی رخسار پر ایک انتہائی شدت و تمپش بھرا لمس چھوڑتا ہوا اسے ساکت کر گیا۔ پھر وہ زہریلا مسکراتا پیچھے ہٹا اور ایک ہی جھٹکے سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ نہ جانے کیسا سحر انگیز شخص تھا جو ہر ملاقات میں اسے اپنے وجود کا اسیر کرتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی محبت کی قیدی بنتی جا رہی ہے، مگر وہ اقرار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے حق نہیں تھا یہ اعتراف کرنے کا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر اس نے اپنے جذبے کا اقرار کر دیا تو کہیں جاسم یہ نہ سمجھ لے کہ وہ کیسی ہلکی عورت ہے جو اپنے سابقہ شوہر کے مرنے کے اتنے کم عرصے بعد ہی کسی دوسرے مرد کی طرف بڑھ گئی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے قاسم سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ قاسم ایک زبردستی کا رشتہ تھا، ایک قید تھی۔ محبت تو اسے زندگی میں پہلی بار ہوئی تھی اور وہ جاسم سے ہوئی تھی۔ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس کے بخشے ہوئے مان اور عزت کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں قید ہوتی چلی گئی۔ عورت تو دل سے اس مرد کی قدردان ہوتی ہے جو اسے تحفظ اور احترام کی چادر دینا چاہتا، مگر کبھی کبھار وہ جاسم کے رویے پر الجھ بھی جاتی تھی۔ پل میں تولا، پل میں ماشا تھا وہ شخص، کبھی اتنا کیئرنگ دکھتا، کبھی حد درجہ لاپرواہ۔ وہ سر جھٹک کے الماری درست کرنے لگی۔ اگلے دن پھر شام کو جب اس نے جاسم کو دوبارہ اس کی شادی کی بات یاد دلائی تو جاسم نے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے رکر سے گہری اور گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ شادی ہو رہی ہے اس کی کسی اور کے ساتھ، اور اب میں اس کی شادی کروا کر خود اس سے شادی کرتا ہوں اچھا لگوں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا؟ اس طرح حیران رہ گئی۔ مطلب وہ کیسی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے؟ آپ دونوں تو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے نا۔ ظاہری بات ہے اب میں نے تمہیں چن لیا ہے تو اس نے بھی کسی اور کو تو چننا ہی تھا۔ وہ میرا روگ لے کر تو نہیں بیٹھ سکتی نا۔ ارے بھائی یہ کسویں صدی ہے، یہاں پیار ہو یار بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی طوفانی قسم کا عشق تو تھا نہیں، بس ایک پسندیدگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار سکتا ہوں، لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا اور مجھے تمہارے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اور سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہو، اور اگر تم تھوڑا سا کوآپریٹ کرو تو ہم دنیا کے بیسٹ کپل بن سکتے ہیں۔ جاسم نے شرارت سے قدم آگے بڑھایا اور اس کا لہجہ آخر میں بے حد معنی خیز ہو گیا تھا، اور پھر اس نے پلک جھپکتی ہوئی اسرا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اسرا تل ملا کر اسے دیکھنے لگی جو مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑ رہا تھا۔ چھوڑیے مجھے باہر جا کر کام کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ جاسم کے سینے پر رکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جہاں سے اس کے دل کی تیز دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ارے کام کو چھوڑو، تم بس مجھ پر دھیان دو۔ یہ کہتی جاسم اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں پر ایک گستاخانہ اور والہانہ نم چھوڑ گیا۔ اسرا ششدر سی وہی آنکھیں میچے تھر تھر کانپنے لگی۔ جاسم بڑی دلچسپی اور محبت سے اس کے خوبصورت اور حیا سے چور روپ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کتنا تڑپا ہوگی اسرا، میرا دل تمہارا طلبگار ہے، اجازت دو کہ اس کے عمانی خیز باتوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی مگر اس سے امید نہیں دلانا چاہتی تھی۔ آپ بہکے ہوئے لگ رہے ہیں، نشہ کیا ہے کیا؟ اسے بمشکل اپنے آواز قائم رکھتے بال پلٹنی چاہے۔ نشہ تو چڑھا ہے پر وہ نشہ اب اترنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ تمہاری ان قاتل آنکھوں سے کیا ہے میں نے۔ جاسم نے ایک آنکھ ونک کرتے نہایت بے باکی سے کہا۔ اسرا نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں۔ وہ جتنا بھی اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی اس کی بے باکی اسے پھر سے پلکیں گرانے پر مجبور کرتی تھی۔ اسی وقت پلنگ پر سوئے ہوئے ہادی کے رونے کی آواز گونجی۔ جاسم نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا
وہ جلدی سے ہاتھی کی جانب بڑھی جو اب روتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اسرا نے لپک کر اسے گود میں اٹھایا اور اس کے چہرے کو چوم کر بہلانے لگی۔ جاسم صوفے پر بیٹھ کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھنے لگا اور عشق سے بولا، ہائے کاش میں بھی ایسے ہی رو پاتا۔ وہ بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ اس بار اسرا کے لبوں پر ایک ہلکی حقیقی اور دلکش مسکراہٹ نے ڈس کیا۔ وہ ایسے رویوں کی کہاں آتی تھی؟ قاسم تو اسے صرف رلایا تھا، مگر یہ شخص بالکل انوکھا تھا جو ہر پل اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد آج حویلی میں بڑی گہما گہمی اور رونق تھی۔ اسرا کی نند مہنور کا رشتہ دوسرے گاؤں کے چودھری کے لڑکے سے طے پا گیا تھا اور کچھ دن پہلے ہی لڑکے والے آ کر شادی کی تاریخ فکس کر کے تھے۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ لاؤنج میں خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کپڑوں اور تیاریوں میں مصروف تھی، مگر اس کا دل اور دماغ آج بھی اس دشمن جان کی یادوں میں الجھا ہوا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ اسے وہ آخری رات یاد آئی جب جاسم کمرے میں اس کے قریب آیا تھا اپنے حق کا تقاضا کرنے، مگر اسرا نے ماضی کی خوف اور گھبراہٹ کے ذریعے سے اسے دودھ کاٹ دیا تھا۔ جاسم کا مردانہ غرور ہرٹ ہوا تھا اور غصے سے اس وقت کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلے دن اسے اماں بھی سے پتہ چلا کہ بزنس کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے، مگر اسرا کا دل جانتا تھا کہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ ان چند دنوں میں اسرا کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن بس اس کے بارے میں سوچتی رہتی اور دروازے پر ذرا سی بہٹ ہوتی تو چون کر دیکھتی کہ شاید جاسم واپس آ گیا ہو۔ اس کی بے باکیاں، اس کے لمس کی تپش اور اس کا مان اب اسرا کی زندگی کا محور بن چکے تھے۔ آج مایوں کی رسم تھی اور مانور کے سسرال والے سے پیلا چوڑا پہنانے اور شگون دینے حویلی آ رہے تھے۔ حویلی کے دالان خانے میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا کیونکہ صرف گھر کے افراد ہی موجود تھے یا پھر مانور کے سسرال والے۔ اسرا یلو کلر کی لانگ شرٹ پہ کندھوں پہ آرچی پنک دوپٹہ لیے وہاں موجود سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ سکینہ بیگم نے سر کام میں آگے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بھی سب مہمانوں سے مل ملا رہی تھی، مگر دل میں کہیں گہری اداسی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار مرکزی دروازے کی طرف اٹھتیں کہ شاید وہاں سے دیدار یار ہو جائے، مگر وہ شاید آج بھی نہیں آنے والا تھا۔ حویلی کا کونا مایوں کی گیتوں اور ڈھولک کی تھا سے گونج رہا تھا، مگر اسرا گہما گہمی سے بالکل اتعلق کے کونے میں گمسم بیٹھی اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اس کے دل کا پنچھی تو کسی اور دیس میں اڑان بھر رہا تھا۔ بھابھی ذرا کچن میں آئیے گا، ملازمہ نے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا تو وہ جیسے خواب سے جاگی۔ جی آئی۔ وہ افسردہ سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی یہ بریانی کا مسالہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا، جیسا ذائقہ آپ کے ہاتھ کا ہوتا ہے نا ویسا ٹیسٹ نہیں آ رہا، آپ ذرا چکھ لیجیے اور چاولوں کی تہہ بھی لگا دیجیے۔ ملازمہ نے پتیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اسرا نے اپنا بھاری مایوں کا دوپٹہ اتارا، اسے ایک کرسی کی پشت پر ڈالا اور اپنے دھیان میں کام میں بری طرح مصروف ہو گئی۔ وہ مسالے کی بنائی میں مگن تھی، اپنے چہرے پہ آنے والے پسینے کی بوندوں اور بکھرتی زلفوں سے بے نیاز۔ عین اس وقت حویلی کے صدر دروازے سے سفر کی ڈھول اڑاتا جاسم داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں سب سے ملنے کے بعد لوگوں سے معذرت کرتا ہوا کچن کے دروازے پر آیا تاکہ ملازمہ سے چائے کا کہہ سکے، مگر جیسے ہی اس نے کچن کے اندر قدم رکھا اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے اور سینے میں سانسیں جیسے ایک پل کو رک سی گئیں۔ سامنے اسرا کھڑی تھی۔ کتنے دنوں بلکہ گویا کتنی صدیوں کے بعد اس نے سراپے کو دیکھا تھا۔ دیار غیر میں گزرا ہوا ایک ایک منٹ جہاں اسرا کا معصوم اور حیا سے چور چہرہ اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کو بھی محو نہیں ہوا تھا، اور اب آتے اس دشمن جان کا یوں اچانک دیدار ہو جانا جاسم کے ضبط کے سارے بندھن توڑ گیا تھا۔ وہ بالکل دھیمے نپے تلے قدموں سے چلتا اس کے بالکل قریب آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود کی مانوس خوشبو اور تپش کچن کی ہوا میں گھلنے لگی۔ اسرا نے جیسے ہی کام کمپلیٹ کیا اور اپنے دھیان میں پلٹی تو سامنے جاسم کی چٹانی اور وجہ وجود سے ٹکرا کر بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس کا توازن بگڑا اور پیچھے گرنے والی تھی کہ جاسم نے پلک چپکنے میں اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نسو کمر کی گرد لپیٹا اور ایک ہی زوردار جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لکھا لیا۔ یکدم کچن کا ماحول جیسے تھم گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب اور اتھل پتھل ہوئی کہ ان کی آوازیں واضح سنائی دینے لگی تھیں۔ جاسم کی گہری پیاسی اور سحر انگیز آنکھیں اسرا کے چہرے کے ایک ایک نقش پر طواف کر رہی تھیں، جبکہ اسرا جاسم کے اتنے قریب ہونے پر اس کے لفظ کی تپش سے پگھلنے لگی۔ جاسم کے لب خاموش تھے، مگر اس کی نظریں سب گہری تھی جو لفظ کہنے سے قاصر تھے۔ کچھ پل وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کے سحر میں گم، ایک دوسرے کی آنکھوں میں قید رہے، زمان و مکان سے بے خبر۔ پھر جاسم نے بہت دھیرے سے انتہائی ضبط کے ساتھ اپنی گرفت اس کی کمر سے ڈھیلی کی اور اسے آزاد کیا۔ اسرا کامتے ہاتھوں سے اپنے لباس کو درست کرنے لگی، جبکہ جاسم نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر پاس کھڑی ملازمہ پر جمائیں۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دو۔
جاسم نے نہایت گمبھیر اور اسپاٹ لہجے میں کہا اور اسرا کی طرف دوبارہ دیکھے بنا ایک باوقار چال چلتا اور کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے اسرا جیسے وہیں کی وہیں ساکت و جامد پتھر کی مورت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد محفل میں اسرا کا دل ایک پل کے لیے بھی نہیں لگا۔ وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھی مہمانوں کی توازن کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار بے اختیار حویلی کی ان سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی جو جاسم کے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ وہ بار بار سوچتی کہ جاسم نیچے کیوں نہیں آیا، مگر وہ شاید بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں رک گیا تھا۔ جب مایوں کی رسم ختم ہوئی اور سب مہمان رخصت ہو گئے تو اسرا نے بکھیروں کو سمیٹا۔ رات کے گہرے صاحب حویلی کو اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ سب کاموں سے نبٹ کر بھاری دل اور کامتے قدموں کے ساتھ وہ اپنے اوپر کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ نیما تھا، دھیرے سے اندر داخل ہوئی تو جاسم بیڈ پر نہیں تھا۔ اس کی نظر ٹیرس کی طرف گئی جہاں اندھیرے میں جاسم پشت کیے کھڑا فون پر کسی سے بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اسرا نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی جھجک کو پس پش ڈالا اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی ٹیرس پر اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ چند سیکنڈ وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس نے اپنا کامتا ہوا نرم ہاتھ نہایت آہستگی سے جاسم کے چوڑے کندھے پر رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جاسم اس لمس کی نرمی پر چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ اسرا کا خوبصورت سوالیہ چہرہ دیکھ کر اس نے فون کان سے ہٹایا اور مائک پر اپنے مینیجر سے مخاطب ہوا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور اپنی گہری سر نگاہوں سے اسرا کو دیکھا۔ آپ نے نیچے آ کر کھانا نہیں کھایا؟ میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ اسے نظر جھکا کر بہت مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں چاہت اور فکر کا سمندر چھپا تھا۔ جاسم نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی فکر کا وزن ناپ رہا ہو، مگر پھر اپنی بے رخی کا لبادہ اوڑھ کر اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، ضرورت نہیں ہے، میں آنے سے پہلے کھا کر آیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسرا کے سائڈ سے ہوتا ہوا اسے وہیں ٹیرس پر اکیلا چھوڑ کر کمرے کے اندر آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جاسم کی اس کھلی بے رخی اور صدموری پر اسرا کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ دل میں کرتی اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی ٹیرس سے اندر آئی اور چپ چاپ بیٹھ کے کونے پر لیٹ گئی۔ پوری رات حویلی کے اس کمرے میں خاموش جنگ کی طرح گزری۔ اسرا بیڈ پر لیٹی بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ جاسم کی بے رخی کا زہر اس کے پورے وجود میں پھیل رہا تھا اور وہ اپنی جگہ بے چین رہی۔ دوسری طرف جاسم صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے کام میں مصروف رہا اور پھر کام کرتے کرتے اسی صوفے پر سر ٹکائے تنی و اعصاب کے ساتھ وہیں سو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی ادھوری محبت کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اگلے 2 دن حویلی میں سخت مصروفیت اور ہنگامے میں گزرے۔ شادی کے گھر تھا، صبح سے رات تک رشتہ داروں اور مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا۔ دن بھر تو اسرا کام کاج اور تواصل میں مصروف رہتی، مگر جیسی رات ڈھلتی اور کمرے کے 4 دیواری میں آتی، وہی خاموشی اس کا استقبال کرتی جو پچھلے کچھ دنوں سے ان کے درمیان حائل تھی۔ جاسم کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں گھسا رہتا یا پھر ٹیرس میں جا کر خاموشی سے وقت گزار دیتا۔ اسرا چاہ کر بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہ جٹا پاتی۔ وہ بیڈ کے کونے میں دبک کے لیٹ جاتی اور چپ چاپ اس کی بے رخی پر کرتی رہتی۔ آخرکار شادی کا بڑا دن یعنی رخصتی بھی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ مانور کو دعاؤں اور نم آنکھوں کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد جب تمام مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے اور حویلی پر ایک گہرا سکون چھا گیا تو وہ دونوں بھی تھک کے ہار کر اپنے کمرے میں لوٹے۔ جاسم دن بھر کی بھاگ دور سے کافی نڈھال لگ رہا تھا۔ اس کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور آستینیں موڑی ہوئی تھیں۔ اس نے بنا اسرا کی طرف دیکھے وارڈروب کھولی اور نائٹ ڈریس نکالنے لگا۔ اسرا جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی اس کھلی بے رخی سے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، اب مزید چپ نہ رہ سکی۔ مچکچاتی 2 قدم آگے بڑھی۔ آپ رکے، میں نکال دیتی ہوں کپڑے، اس نے دھیمی اور جرسی آواز میں کہا۔ نہیں شکریہ، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، جاسم نے اس کی طرف دیکھے بغیر نہایت روکھے اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کپڑے اٹھائے اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا انداز اسرا کے دل پہ تیر کی طرح لگا۔ وہ الماری کے پاس کھڑی بس اسے دیکھتی رہ گئی اور اس کے آنسو گالوں پر ڈھلک گئے۔ کچھ دیر بعد جاسم کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا۔ اس نے اسرا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سیدھا ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور کش لیتا رات کی تاریکی میں باہر دیکھنے لگا۔ اسرا کے لیے مزید یہ دوری برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کامتے قدموں سے ٹیرس پر آئی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔
جاسم، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ جاسم نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا مگر اس کی طرف پلٹا نہیں۔ اب کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ میرا پاس آنا، میرا تمہارے قریب ہونا تو تمہیں ویسے بھی پسند ہے۔ تمہیں تو میری قربت زبردستی لگتی تھی، تو پھر اب کس مقصد کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں؟ کیا چاہیے اب تمہیں؟ اس کی آواز میں بلا کے صدمہ ہو رہی تھی۔ جاسم کا ایک ایک لفظ اسرا کے زخمی دل پر نمک چھڑک رہا تھا۔ اس نے اب کچھ نہ سوچا، آگے بڑھ کر پیچھے سے جاسم کی کمر کے گرد اپنی باہیں لپیٹے اپنا چہرہ اس کے مضبوط پشت سے لگا دیا۔ جاسم کا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ سگریٹ کی کش لیتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیشہ جھجکنے والی اور پیچھے ہٹنے والی اسرا یوں خود پیش قدمی کرے گی۔ نہیں جاسم، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ وہ اس کی پشت سے لگے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے یوں سزا مت دیں، میں آپ کی اس بے رخی اور دوری سے مر جاؤں گی۔ مجھے بالکل برا نہیں لگتا آپ کا پاس آنا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ سنتے ہی جاسم کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر پیروں میں گر گئی اور اس نے اپنے پیروں سے بجھائے راستے سے مڑ کر اسرا کو بغور دیکھا۔ اسرا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ جاسم نے نرمی سے اس کی کلائیاں پکڑ کر ہاتھ ہٹائے اور پھر اس کی ٹھوری کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا۔ اسرا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور لب لرز رہے تھے۔ جاسم نے اپنی انگلی کی پوٹ سے اس کے رخسار پر بہتے آنسو صاف کیے۔ اب اس کی آنکھوں میں عروقہ بن اور غصہ بالکل نہیں تھا، صرف ایک گہرا پیار اور برسوں کا انتظار ٹھہرا ہوا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ جاسم نے اس کی آنکھوں میں سیدھا جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں عجیب سا دھیما پن تھا۔ ہاں، سچ میں مجھے واقعی آپ سے محبت ہو گئی جاسم۔ میں قاسم کے ساتھ صرف ایک رشتہ نبھا رہی تھی، وہ صرف ایک فرض تھا، مگر دل سے میں نے صرف آپ کو چاہا ہے۔ آپ کے بغیر اب میں ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے اعتراف پر جاسم کے چہرے پر ایک سچی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسرا کو اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اسرا نے بھی اپنی باہیں اس کی گردن کے گرد حمائل کر لیے اور اپنے تمام وسوسوں، خوف اور گزرے ہوئے دکھوں کو بھلا کے اس کی پناہوں میں چھپ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اسرا کہ میں نے اس ایک اقرار کے لیے کتنا انتظار کیا۔ یہ دوری، یہ غصہ، سب صرف تمہارے منہ سے یہ ایک بات سننے کے لیے تھا۔ جاسم نے اس کے بالوں کو محبت سے چوما، پھر اس نے اسرا کا چہرہ نرمی سے تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دی۔ اسرا کا چہرہ حیا اور خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں سے دل پر رکھا ہوا کوئی بوجھ اچانک اتر گیا ہو۔ نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی شکوہ، بس جاسم کی باہوں میں خود کو محفوظ محسوس کرنے کا ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب اگر کبھی مجھ سے دور جانے، الگ ہونے کی بات کی نا تو دیکھنا، اسے بڑی سزا دوں گا، جاسم نے شرارت اور حق جتاتے ہوئے کہا۔ اسرا نے شرما کر اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر چھپا لیا۔ جاسم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ٹیرس اندر کمرے میں لے آیا۔ اس نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، جیسے اس خاموشی میں بھی ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دی۔ جاسم نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور اسے یقین دلانے والی نظروں سے دیکھا۔ پچھلے کچھ کئی دنوں سے ان کے درمیان جو فاصلے، شکوے اور غلط فہمیاں چلی آ رہی تھیں، وہ اسے ایک اعتراف کے ساتھ ہی جیسے مٹ گئی۔ اسرا نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے اپنے دل کی بات کہی تھی اور جاسم نے پہلی بار اس کے دل کو اپنی ضد سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنی تمام دوریوں کو مٹا دیا اور اس رات ماضی کے تمام دکھ پیچھے چھوڑ کر اپنی محبت اور اعتماد سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔